السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حماد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ فیکٹس۔ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور سائنس۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا نے وہ عہد بھی دیکھا جب ادب اور شاعری ذریعہ تفاخر سمجھے جاتے تھے، جیسا کہ آج ایگزیکٹ سائنس اور ٹیکنالوجی تصور کیے جاتے ہیں۔ قرآن روئے زمین پر غیر مسلم علماء کی نظر میں بہترین عربی ادب ہے۔ یہ بنی نوع انسان کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا ادب تخلیق کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک سورہ تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ چیلنج قرآن میں کافی جگہوں پر دہرایا گیا ہے اور یہ وہ خوبصورت چیلنج تھا جس کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا۔ نامور عالمی طبیعیات دان البرٹ آئنسٹائن، جو نوبل انعام یافتہ بھی تھا، کہتا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ چلیے ہم قرآن حکیم کا مطالعہ اس خیال سے کرتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح، کیا قرآن اور جدید سائنس میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے یا تضاد۔ ماہرین فلکیات اور فلکی طبیعیات دان بگ بینگ کے حوالے سے ایک تھیوری پیش کرتے ہیں کہ یہ پوری کائنات ابتدا میں ایک بہت بڑے تودے کی شکل میں تھی۔ زمین اور آسمان باہم پیوست تھے اور انہیں بگ بینگ سے الگ الگ کر دیا گیا، جس سے کہکشائیں وجود میں آئیں۔ انہیں ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ میں اسپیشلی سمجھتا ہوں کہ کائنات کی ابتدا بے مثال تھی اور یہ اتفاقاً وجود میں نہیں آئی، کیونکہ میرے رب نے قرآن پاک میں اس کائنات کی ابتدا کا ذکر آیت نمبر 21 اور 30 میں یوں کیا ہے، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ قسم سے ذہن سوچنے لگتا ہے کہ 1400 برس قبل عرب کے صحراؤں میں نازل ہونے والی الہامی کتاب میں یہ اٹل سائنسی صداقت کہاں سے آ گئی۔ ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 41 اور 11 میں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر یہ حقیقت بگ بینگ سے مماثلت رکھتی ہے۔ اچھا، پرانے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے اور کافی صدیوں تک انسان اسی خوف کے دامن میں گھرا رہا اور سمجھتا رہا کہ وہ کنارے پہ پہنچ کر کہیں نیچے گر جائے گا۔ تو سر فرانسس ڈریک نے سب سے پہلے یہ بات ثابت کی کہ زمین گول ہے۔ اس نے 1597 میں زمین کے گرد بحری سفر کیا تھا، اور ہم بحیثیت مسلمان ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے کہ قرآن کی درج ذیل آیت میں حوالہ موجود ہے کہ دن اور رات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 29 اور 31 میں اللہ نے فرمایا ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں فرمایا، نہایت اچھی تدبیر اور اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ اور مزید ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ اور 1400 برس قبل قرآن نے زمین کی شکل کے بارے میں صحیح صحیح بتایا، حالانکہ اس سے قبل یہ تصور کیا جاتا تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ آپ سب نے یہ تو پڑھا ہی ہوگا کہ سورج کی روشنی ایک کیمیائی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔
جو اس کی سطح پر گزشتہ 5 بلین برسوں سے جاری ہے، اور فیوچر میں یہ کسی بھی وقت یا کسی بھی نقطے پر پہنچ کر ختم ہو جائے گا، یا یوں کہیے کہ سورج پوری طرح بجھ جائے گا، اور جب یہ بجھے گا تو زمین پر تمام جاندار ختم ہو جائیں گے، اور نہ آپ رہیں گے اور نہ میں رہوں گا۔ اور ہمارا رب قرآن پاک آیت نمبر 36 اور 38 میں فرماتا ہے، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے، یہ ہے مقرر کردہ غالب با علم اللہ تعالیٰ کا۔ اور آخر میں یہ بات کرنا بھی لازم ہے کہ 1925 کی بات ہے، جب ایک امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ تمام گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں وسعت ہو رہی ہے۔ اور اللہ پاک نے 1400 برس پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ قرآن کی آیت نمبر 47 اور 51 میں کہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب A Brief History of Time میں لکھا ہے کہ یہ دریافت کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے 20ویں صدی کے عظیم فکری انقلابات میں سے ایک تھی۔ یار مگر ان عقل کے اندھوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ 1400 برس پہلے اللہ نے اس وسعت کائنات کے بارے میں اس وقت ہی بتا دیا تھا جب انسان نے تو دوربین بھی ایجاد نہیں کی تھی۔ کسی شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ خیر، یہاں تو بات قرآن اور سائنس کی ہو رہی تھی، سائنسدان وقت لیں گے اللہ کو سمجھنے میں، مگر آپ مجھے کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ آپ کے شیئر کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے سے مجھے حوصلہ ملے گا، اور میری محنت ضائع نہیں گئی۔ جب آپ یہ لائک کریں گے تو یہ جان کر مجھے خوشی بھی ہوگی، اور محسوس ہوگا کہ میری محنت ضائع نہیں گئی، یہی کہنا چاہتا تھا میں۔ تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔